بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آفیشیل کہانی سینٹر میں خوش آمدید۔ میری بیوی کہتی کہ آج میں افطاری امام صاحب کے گھر کروں گی۔ افطاری کے 4 گھنٹے بعد میری بیوی جب آئی تو کپڑے بدلے ہوئے تھے۔ میں نے پوچھا تو کہنے لگی امام صاحب کی بیوی نے دیا ہے۔ اگلے دن پھر افطاری میری بیوی امام صاحب کے گھر چلی گئی۔ پھر ایک دن کہتی آج میں سحری بھی امام صاحب کے گھر سے کر آؤں گی، کیونکہ امام صاحب کی بیوی گھر پہ اکیلی ہے۔ اس رات میں امام صاحب کے گھر میں چھپ گیا۔ جب میری بیوی امام صاحب کے گھر آئی تو یہ دیکھ کر میری حیرت کی انتہا نہ رہی کہ میری بیوی امام صاحب کے ساتھ ساتھ ہمارے علاقے میں کچھ دنوں پہلے ہی نئے امام صاحب آئے تھے۔ مسجد کے سامنے والے مکان میں ان کی رہائش تھی۔ رمضان کے دن تھے۔ میں نے اپنی بیوی سے کہا کہ زیادہ افطاری تیار کر لے، امام صاحب کے گھر دے آؤں گا۔ وہ اور ان کے بچے جہاں نئے ہیں، ہمارے گھر سے ہمیشہ ہی پورے رمضان امام صاحب کے گھر افطار جایا کرتی تھی۔ حسینہ بھی بہت دل سے اہتمام کیا کرتی۔ جب میں نے اسے نئے امام صاحب کے گھر افطاری بھیجنے کا کہا تو میری بیوی حسینہ یہ سن کر بہت خوش ہوئی اور جلدی سے افطاری تیار کرنے لگی۔ جب افطاری پہنچانے کا وقت آیا تو مجھے اچانک ہی ایک ضروری کام سے جانا پڑا۔ امام صاحب کا گھر میرے گھر سے کچھ ہی فاصلے پر تھا۔ میں نے حسینہ کو کہا کہ تم ان کے گھر افطاری پہنچا آؤ، میں تھوڑی دیر میں آتا ہوں۔ مجھے بڑے بھائی نے کسی ضروری کام سے بلا لیا اور میں جلدی میں نکل گیا۔ میں اکثر ہی افطار گھر سے باہر کرتا تھا، کیونکہ میری کریانے کی دکان تھی جو افطار کے وقت بھی اکثر بند نہیں ہوتی تھی۔ حسینہ پہلے بھی پرانے والے امام صاحب کے گھر افطاری خود پہنچا آیا کرتی تھی، اس لیے مجھے کوئی پریشانی نہیں تھی۔ جب میں واپس آیا تو حسینہ افطاری پہنچا کر آ چکی تھی۔ میں نے اس سے امام صاحب کی فیملی کے بارے میں پوچھا۔ حسینہ نے بتایا کہ امام صاحب کے گھر میں بیوی اکیلی ہی رہتی ہے اور ان کے بچے بھی بہت چھوٹے ہیں۔ امام صاحب کی بیوی بہت اچھی نیک عورت ہے، اور ان کا ذکر کرتے ہوئے حسینہ کا لہجہ کچھ الگ سا محسوس ہوا۔ حسینہ اپنے کاموں میں مصروف ہو چکی تھی۔ امام صاحب واقعی اعلیٰ اخلاق کے مالک تھے، بس کچھ ہی عرصے میں پورا علاقہ میں ان کی عقیدت بن گیا۔ مجھے بھی ان سے بے پناہ عقیدت ہو گئی۔ وہ بہت نرم خو اور نورانی چہرے والے تھے، بہت اچھے سے ہر مسئلے کی تفصیل بتایا کرتے۔ مجھے ان سے بہت لگاؤ ہو گیا۔ اگلے دن حسینہ نے افطاری تیار کرتے ہوئے مجھے بتایا کہ وہ آج افطاری امام صاحب کے گھر کر کے آئے گی۔ امام صاحب تو مسجد میں افطاری کرتے ہیں، اور ان کی بیوی نے کل مجھے بہت محبت سے کہا تھا کہ افطاری پر آ جانا، میرے جانے سے وہ خوش ہو جائیں گی۔ مجھے خود بھی دکان جانا تھا، اس لیے میں نے اسے بھی جانے کا کہہ دیا۔ حسینہ نے میری افطاری باندھ کر مجھے دے دی، کیونکہ مجھے آج بھی افطاری دکان پر ہی کرنی تھی، اور باقی افطاری باندھ کر میرے ساتھ ہی گھر سے نکل گئی۔ میں دکان پر چلا گیا اور وہ امام صاحب کے گھر کی طرف بڑھ گئی۔ میں ان لوگوں میں سے تھا جو مسجد کے امام صاحب کا بہت احترام کرتے ہیں اور ان کے سامنے نظریں بھی نہیں اٹھاتے۔ مجھے بھلا میری بیوی کے ان کے گھر جانے پر کیا اعتراض ہو سکتا تھا؟ اس سے پہلے تو وہ کبھی کہیں نہیں جاتی تھی۔ اس کے لیے شہری زندگی بالکل عجیب تھی۔ جب میں گھر واپس آیا تو میری بیوی ابھی تک نہیں آئی تھی۔ کوئی 4 گھنٹے بعد اس کی واپسی ہوئی تو اس کے کپڑے بدلے ہوئے تھے۔ میرے پوچھنے پر اس نے بتایا کہ امام صاحب کی بیوی نے یہ کپڑے اسے دیے ہیں۔ مجھے اس میں کوئی بری بات نہیں لگی۔ امام صاحب کو بھی میں نے اکثر چیزیں بانٹتے ہوئے دیکھا تھا۔ اگر کوئی ان کے عطر کی ذرا سی بھی تعریف کر دیتا تو وہ فوراً ہی جیب سے نکال کر اسے دے دیتے۔ ہو سکتا ہے حسینہ نے بھی ان کی بیوی کی تعریف کر دی ہو۔ میری بیوی ان کے گھر سے جب سے لوٹی تھی بہت خوش تھی۔ میں بھی اسے خوش دیکھ کر بہت خوش ہو گیا، کیونکہ میری دکان کی ٹائمنگ بہت زیادہ تھی، میں اسے وقت نہیں دے پاتا تھا۔ اور قدرت نے ہمیں ابھی تک اولاد سے بھی نہیں نوازا تھا۔ وہ سارا وقت اکیلی رہ کر اکثر دکھی ہو جاتی تھی۔ اب جب کہ اس کا دل لگ گیا تھا تو میں بھی مطمئن ہو گیا۔ ایک رات جب میں اپنی بیوی کو آزمانے کے لیے امام صاحب کے گھر میں چھپ گیا تو میں یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ میری بیوی تو اگلے دن پھر وہ افطار پر امام صاحب کے گھر جانے کے لیے تیار تھی۔ میں نے اسے آج بھی نہیں روکا۔ وہ امام صاحب کی بیوی کی بہت تعریفیں کر رہی تھی۔ شاید حسینہ کی ان سے دوستی ہو گئی تھی۔ حسینہ اچھے سے تیار ہو کر اور افطاری لے کر آج بھی میرے ساتھ ہی نکل گئی۔ میں حیران تھا کہ حسینہ کا ایسا بھی کیا دل لگ گیا کہ وہ روز ہی افطاری کے لیے جانے کا کہتی ہے، جبکہ حسینہ کو شروع ہی سے شہر کے لوگ پسند نہیں آئے تھے۔ وہ جب سے میرے ساتھ شہر آئی اس نے یہاں کسی سے ملنا جلنا نہیں رکھا تھا۔
حیرت مجھے اس وقت ہوئی جب وہ افطار کے 4 گھنٹے بعد گھر واپس آئی۔ افطار اور نماز مغرب کے بعد تو امام صاحب بھی اپنے گھر واپس چلے جاتے ہیں، تو پھر حسینہ وہاں کیا کر رہی تھی؟ مزید حیرت مجھے اس وقت ہوئی جب وہ اگلے دن سحری بھی امام صاحب کے گھر سے ہی کرنے کا کہنے لگی، جبکہ سحری میں گھر پر موجود ہوتا تھا اور شاید امام صاحب بھی گھر پر ہی رہتے تھے۔ اس نے سحری بنانا شروع کی تو میں یہ کہہ کر گھر سے نکل گیا کہ ٹھیک ہے تم چلی جاؤ، میں بھی بھائی کے گھر جا رہا ہوں اور وہاں سحری کر لوں گا۔ یہ سن کر وہ بہت خوش ہو گئی اور میں گھر سے نکل گیا، لیکن میرے دل میں کچھ اور ہی چل رہا تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اچانک ہی میری بیوی کو امام صاحب کے گھر جانے کا اتنا شوق پیدا کیوں ہو گیا۔ میں گھر سے نکل کر امام صاحب کے گھر کی طرف آیا۔ گلی بالکل خالی تھی، آدھی رات کا وقت تھا۔ امام صاحب کے گھر کی چھت کافی نیچی تھی۔ تھوڑی سی کوشش کے بعد میں ان کی چھت پر چڑھ گیا اور چھت سے ہوتے ہوئے ان کے صحن میں اتر گیا۔ کسی نے مجھے دیکھا تک نہیں۔ میں پھر بھی ہلکے ہلکے سے لرز رہا تھا۔ یہ ہماری مسجد کے امام صاحب کا گھر تھا جہاں میں آدھی رات کو چوروں کی طرح داخل ہوا۔ امام صاحب میرے لیے بہت معتبر شخصیت تھے، لیکن اپنی بیوی کو اس طرح امام صاحب کے گھر میں دلچسپی لیتے ہوئے دیکھ کر میں شک میں مبتلا ہو گیا۔ اور خود کو اس شک سے بچانے کے لیے مجھے یہی ایک رستہ سمجھ آیا کہ میں خود اپنی آنکھوں سے سارا معاملہ دیکھ لوں۔ میں ایک ایسے گاؤں سے تھا جہاں عزت کے لیے جان دینا اور جان لینا عام سی بات تھی۔ مجھے بہت برا بھی محسوس ہو رہا تھا کیونکہ میں امام صاحب کی بہت عزت کرتا تھا اور یوں چوروں کی طرح ان کے گھر میں گھسنا بہت غلط حرکت تھی، لیکن میں جاننا چاہتا تھا کہ حسینہ آخر اتنے گھنٹے وہاں کیا کرتی ہے۔ یہ بہت چھوٹا سا گھر تھا، صحن، ایک کمرہ اور باورچی خانہ سب ساتھ ساتھ تھے۔ صحن میں ایک کونے پر پانی کا ڈرم رکھا ہوا تھا۔ میں اس کے پیچھے چھپ کر بیٹھ گیا۔ اب مجھے حسینہ کا انتظار تھا۔ مجھے جاننا تھا کہ میری بیوی روز یہاں گھنٹوں گھنٹوں کے لیے کیوں آتی ہے، جبکہ وہ زیادہ کسی سے ملنا بھی پسند نہیں کرتی۔ تھوڑی دیر بعد ہی میری بیوی ان کے گھر آ گئی۔ اب میں ڈرم کے پیچھے بیٹھا سب دیکھ رہا تھا اور یہ دیکھ کر میری حیرت کی انتہا نہ رہی کہ میری بیوی امام صاحب کے ساتھ میں اور میری بیوی حسینہ کا تعلق ایک گاؤں سے تھا۔ شادی سے پہلے میں حسینہ کو نہیں جانتا تھا، بلکہ سچ تو یہ ہے کہ میں شادی کے 2 سال بعد بھی حسینہ سے اتنا ہی بے خبر تھا جتنا کہ شادی کے پہلے دن۔ اماں ابا کی پسند سے میری شادی حسینہ سے ہو گئی۔ میں نے حسینہ سے شادی کر کے شہر کا رخ کیا اور یہاں آ کر ایک دکان کھول لی۔ ہماری شادی شدہ زندگی بس ٹھیک ٹھاک ہی تھی۔ میرے پاس اتنا وقت ہی نہیں ہوتا کہ میں حسینہ کو وقت دے سکوں۔ مجھے زیادہ کمانا پڑتا تھا کیونکہ شہر کے گھر کے ساتھ ساتھ گاؤں کے گھر کا خرچہ بھی چلا رہا تھا۔ حسینہ کی عمر شادی کے وقت صرف 13 سال تھی۔ ہمارے گاؤں میں لڑکیوں کی بہت کم عمری میں شادیاں کروا دی جاتی اور ان کی پڑھائی لکھائی پر بھی کوئی دھیان نہیں دیا جاتا تھا۔ حسینہ کی اماں کا انتقال ہو گیا تھا تو اس کے باپ نے جیسے تیسے پالا اور 13 سال کی عمر میں ہی اس کی شادی کر دی، جبکہ میں 25 سال کا تھا۔ شاید حسینہ کی مرضی بھی کسی نے نہیں پوچھی، اسی لیے میرے اور حسینہ کے درمیان ذہنی دوریاں بہت زیادہ تھیں اور وہ اپنی کوئی بھی بات مجھے آسانی سے نہیں کہہ پاتی تھی۔ میں عمر میں اس سے کافی بڑا تھا۔ میں نے بھی کبھی اس کو جھجک مٹانے کی کوشش نہیں کی۔ جب وہ پہلی دفعہ امام صاحب کے گھر سے واپس آئی تو اس کے چہرے پر جو خوشی تھی وہ میرے لیے انوکھی تھی۔ اس سے پہلے میں نے کبھی حسینہ کو اتنا خوش نہیں دیکھا تھا، اس لیے میں نے اسے امام صاحب کے گھر جانے سے روکا بھی نہیں، لیکن مجھے نہیں معلوم تھا کہ امام صاحب کے گھر کس مقصد کے تحت جاتی ہے، اور جب مجھے پتہ چلا تو میں حیران رہ گیا کیونکہ اتنے عرصے سے اتنی بڑی بات سے میں بے خبر تھا۔ حسینہ نے کبھی مجھے بتایا ہی نہیں کہ وہ، اور جب مجھے پتہ چلا تو حسینہ آج بھی سحری کے بعد بہت دیر تک امام صاحب کے ساتھ ہی تھی اور کوئی 2 گھنٹے بعد وہ واپس گھر چلی گئی۔ میں بھی موقع دیکھ کر ڈرم کے پیچھے سے نکلا اور واپس چھت پر سے ہوتا ہوا گھر پہنچ گیا۔ سارا راستہ میری آنکھوں میں دھند چھائی رہی، شاید میری آنکھوں میں نمی ہو رہی تھی۔ میں گھر آ گیا۔ حسینہ سونے کی تیاری کر رہی تھی۔ میں نے اسے کچھ بھی نہیں کہا۔ میرے پاس کہنے کے لیے کچھ تھا بھی نہیں۔ میں اس سے کس منہ سے پوچھتا کہ وہ، جبکہ میں نے اسے کبھی وقت ہی نہیں دیا تھا اور نہ ہی کبھی جاننا چاہا کہ وہ کیا چاہتی ہے۔ اس کی ضرورت میں روٹی، کپڑا، مکان سے ہٹ کر بھی کچھ چیزیں تھیں جن سے میں بے خبر تھا۔ ہر وقت دکان یا بڑے بھائی کے گھر ہی میرا ٹھکانہ ہوتا۔ اب جب میں نے امام صاحب کے ساتھ دیکھا تو میرے پاس الفاظ ختم ہو گئے۔ میری بیوی کوئی گڑیا نہیں تھی کہ جسے میں طاق پر سجا کر بھول گیا تھا۔ وہ جیتی جاگتی انسان اور اس کے بھی احساس و جذبات تھے۔
جن کا خیال رکھنا میرے ذمے تھا۔ حسینہ سو چکی تھی اور میں جیسے گھٹن کا شکار ہو گیا۔ اپنی سوچوں سے لڑتے لڑتے میں گھر سے باہر نکل آیا۔ خود احتسابی کا عمل بہت کٹھن ہوتا ہے۔ میں چلتے چلتے مسجد کے سامنے پہنچ گیا۔ مسجد کا دروازہ کھلا ہوا تھا۔ میں مسجد کے اندر داخل ہو گیا۔ جائے نماز پر بیٹھ کر میں اپنے رب کے آگے آنسو بہا رہا تھا کہ اگر میں اپنی بیوی کی ضروریات پوری کرتا تو وہ یوں مجھ سے چپکے اس طرح امام صاحب کے گھر اپنی خواہش پوری کرنے نہیں جاتی۔ ہم دونوں کے درمیان جو ایک اندیکھا فاصلہ تھا، اس کا احساس آج مجھے شدت سے ہو رہا تھا۔ بہت دیر بعد میں نے اپنا دل کا بوجھ ہلکا کر کے مسجد سے نکلا۔ صبح کی ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا اب مجھے سکون بخش رہی تھی۔ میں حسینہ سے کچھ بھی نہیں پوچھنا چاہتا تھا۔ میں نے خاموش رہنے کا ارادہ کر لیا۔ خدا کے حضور رو رو کر میں اپنا دل ہلکا کر چکا تھا۔ وہ افطار کے وقت پھر سے امام صاحب کے گھر جانے کے لیے تیار تھی۔ میں خاموشی سے اسے جاتا دیکھا تھا۔ مجھ میں ہمت نہیں تھی کہ میں اس سے کچھ کہتا یا پوچھتا، بس ایک پچھتاوا تھا۔ میں بہت نادم تھا۔ میں نماز پڑھنے کے لیے مسجد کی طرف گیا۔ جب میں نماز پڑھ کر فارغ ہو چکا تو مجھے امام صاحب نے آواز دی۔ امام صاحب کی آواز سے میں رک گیا۔ گرمی زوروں کی تھی مگر مسجد بہت ٹھنڈی ہو رہی تھی۔ امام صاحب نے مجھے بیٹھنے کا اشارہ کیا تو میں ایک کونے میں بیٹھ گیا۔ میں نہیں جانتا تھا کہ انہوں نے مجھے کیوں روکا ہے، لیکن میرا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ مسجد آہستہ آہستہ خالی ہوتی چلی گئی۔ رمضان کے دن تھے، سبھی روزے دار اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے۔ اب میں اور امام صاحب مسجد میں اکیلے رہ گئے اور وہ میرے قریب آ کر بیٹھ گئے۔ کچھ دیر یوں ہی خاموشی میں گزر گئے، پھر وہ مجھے دیکھنے لگے۔ مجھے ایسا لگا جیسے وہ میرے اندر جھانک رہے ہوں اور میری سوچوں کو پڑھنے کی کوشش کر رہے ہوں۔ میں بری طرح گڑبڑا گیا۔ میرا گھر بہت چھوٹا ہے ریاض، امام صاحب نے مدھم آواز میں بات شروع کی تو میں چونک گیا۔ شاید وہ جان گئے تھے کہ میں اس سے آگے میں سوچ کر ہی شرمندہ ہو گیا۔ تم رات میرے گھر میں داخل ہوئے تھے، میں جانتا ہوں۔ میں نے تمہیں صحن میں اترتے ہوئے دیکھ لیا تھا اور تمہارے اس طرح آنے کی وجہ بھی شاید معلوم ہے۔ میری چوری پکڑی گئی تھی۔ تمہاری بیوی حسینہ جب پہلی دفعہ افطار دینے میرے گھر آئی تو میں گھر میں موجود نہیں تھا، لیکن حسینہ میری بیوی کو پہچان گئی تھی۔ حسینہ میری، اس کے آگے کے جملے نے مجھے ایک نیا جھٹکا پہنچا دیا۔ بات صرف اتنی نہیں تھی جتنی میں سمجھ رہا تھا۔ ہم لوگ گاؤں میں ایک خوشحال زندگی بسر کر رہے تھے کہ گاؤں کی پنچایت نے مجھے چوری کے الزام میں ایک بھیانک سزا سنا دی۔ میرے ہاتھ کاٹ جانے کی سزا۔ حسینہ کے باپ نے مجھے رات کے اندھیرے میں بیوی کے ساتھ گاؤں سے بھگا دیا کیونکہ مجھ پر جھوٹا الزام لگایا گیا تھا۔ میں جب شہر آیا تو میرے پاس کچھ نہیں تھا، کوئی سہارا نہیں تھا سوائے اللہ کے۔ اور پھر ایک دن مجھے اپنی امام مسجد کے بیماری کی وجہ سے فجر کی نماز کی امامت کا موقع ملا اور یہیں سے میری دنیا بدل گئی۔ جتنا سکون مجھے ان چند منٹوں میں ملا وہ سالوں سے اس شہر میں نہیں ملا۔ اس طرح مجھے اس مسجد میں جگہ مل گئی اور اللہ نے مجھے چن لیا کہ میں لوگوں کی سے ملاقات کا ذریعہ بن جاؤں۔ جب حسینہ میری بیوی سے ملی تو وہ دونوں ہی خوشی سے پاگل ہو گئے کیونکہ گاؤں سے بھاگنے کے بعد ہمارا کسی سے تعلق نہیں رہا تھا۔ باتوں باتوں میں حسینہ نے میری بیوی کو بتایا کہ وہ اب تک اتنی اہم چیزوں سے محروم ہے، تم نے بھی کبھی اس بات پر توجہ نہیں دی اور نہ ہی وہ شرمندگی کی وجہ سے کبھی تم سے اپنے دل کی بات کہہ سکی۔ جب میں حسینہ سے ملا تو میری خوشی کی انتہا نہیں رہی اور جب مجھے میری بیوی نے بتایا کہ وہ کیا چاہتی ہے تو میں نے اسے وعدہ کر لیا کہ میں اس کی خواہش ضرور پوری کروں گا۔ لیکن میں نے حسینہ کو تمہیں کچھ بھی بتانے کو منع کیا تھا کیونکہ تمہارا تعلق بھی ہمارے ہی گاؤں سے تھا اور اگر کسی بھی طرح یہ بات گاؤں تک پہنچ جاتی کہ حسینہ ہم سے ملتی جلتی ہے تو ہو سکتا تھا کہ پنچایت اس کے باپ کا گاؤں میں جینا دو بھر کر دیتی۔ اور مجھے یہ بھی ڈر تھا کہ کہیں تم حسینہ کو ہمارے گھر آنے سے منع نہ کر دو۔ جب میں نے تمہیں اپنے گھر میں چھپا دیکھا تو میں جان گیا کہ تم ضرور کسی بڑی غلط فہمی کا شکار ہو چکے ہو، لیکن میں یہ بات حسینہ کو بتا کر اسے پریشان نہیں کرنا چاہتا تھا، اس لیے میں نے اس وقت یہ ظاہر نہیں کیا کہ تم وہیں موجود ہو۔ میں چاہتا تھا کہ تم اپنی آنکھوں سے خود دیکھ لو کہ حسینہ ہمارے گھر کیوں آتی ہے اور وہ میرے ساتھ کیا کرتی ہے، اس کے بعد ہی میں تم سے بات کروں گا۔ اب جب کہ تم اس کے آنے کی وجہ جان چکے ہو اور یہ بھی جان چکے ہو کہ ہمارا تعلق کیا ہے
تو میں تم سے اتنی ہی گزارش کروں گا کہ اس کا ہمارے گھر آنا بند نہیں کروانا۔ حسینہ بہت نیک اور معصوم بچی ہے۔ اس نے بہت ہمت کر کے اپنے لیے صحیح راستہ چنا ہے۔ اگر ہو سکے تو تم اس کا ساتھ دینا۔ امام صاحب نے میرے آگے ہاتھ چھوڑ دیے۔ کیا کر رہے ہیں جی آپ؟ میں نے جلدی سے ان کے ہاتھوں کو پکڑ کر ہٹایا۔ آپ بڑے ہیں ہم سے اور آپ کی کوئی تو غلطی بھی نہیں ہے، بلکہ اصل قصور تو میرا ہے جو میں اپنی بیوی کو ہی جان نہ سکا۔ جب سے آپ کے گھر سے نکلا ہوں میں خود سے نظریں ملانے کے قابل نہیں رہا۔ میں آپ کے گھر یہ سوچ کر آیا تھا کہ یقیناً کوئی بڑی بات ہوگی۔ میری بیوی کچھ نہ کچھ ایسا کر رہی تھی جو میرے علم میں نہیں تھا، اور سچ کہوں تو مجھے اس پر شک ہونے لگا تھا۔ مگر جب میں نے اسے آپ کے گھر میں آپ کے ساتھ ساتھ قرآن مجید پڑھنے کی کوشش کرتے دیکھا تو میری ٹانگیں کانپ گئیں۔ میں کیسا شوہر تھا جو اس بات سے ہی غافل تھا کہ میری بیوی کو قرآن مجید پڑھنا نہیں آتا۔ میں نے کبھی اس سے اس بارے میں بات ہی نہیں کی اور نہ ہی کبھی جاننا چاہا کہ وہ قرآن مجید نہیں پڑھتی۔ جب میں نے اسے آپ کے ساتھ اٹک اٹک کر پڑھتے ہوئے دیکھا تو میرے یہ سوچ کر اوسان خطا ہو گئے کہ میں مرنے کے بعد اپنے اللہ کو کیا جواب دوں گا۔ میں خود تو دکان کھولتے ہی تلاوت کرتا ہوں، لیکن اتنا نہیں جانتا کہ میری بیوی اس نعمت سے محروم ہے۔ میں خوف خدا سے رونے لگا۔ میں بس اپنی آخرت کی فکر کرتا رہا، اپنے اعمال اچھے کرنے کی کوشش کرتا رہا، لیکن بھول گیا کہ حقوق العباد کا بھی سوال ہونا ہے۔ اگر مجھے پہلے ہی اس بات کا اندازہ ہوتا تو میں خود اسے پڑھاتا، لیکن وہ مجھے کبھی کچھ بتا ہی نہیں سکی، اور بتاتی بھی کیسے؟ میں نے ہمیشہ اس سے زیادہ دکان کو وقت دیا تھا۔ پتہ ہے ریاض، گاؤں میں لڑکیوں کو دینی تعلیم کے لیے بھی کوئی مدرسہ نہیں ہے۔ امام صاحب کی آواز میں واضح نمی محسوس ہو رہی تھی۔ صرف حسینہ ہی نہیں، گاؤں کی ہزاروں بچیاں اس نعمت سے محروم ہیں۔ ماں باپ کو ان کی شادی کی جلدی تو ہوتی ہے، لیکن دین کی فکر نہیں۔ کاش میں دوبارہ گاؤں جا کر ان بچیوں کے لیے کچھ کر سکوں۔ امام صاحب کی بات مکمل ہو گئی تھی۔ وہ جانے کے لیے اٹھ گئے۔ میں بھی ان کے پیچھے ہی چلا آیا۔ امام صاحب کی بات میرے ذہن میں ہلچل مچا گئی تھی کہ حسینہ جیسی ہزاروں بچیاں اس نعمت سے محروم ہیں۔ میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ اب مجھے گاؤں میں لڑکیوں کی دینی تعلیم کے لیے مدرسہ بنانا ہے۔ جب میں گھر آیا تو حسینہ قرآن مجید کھولے بیٹھی تھی۔ وہ ہجوں کے ساتھ اٹک اٹک کر پڑھ رہی تھی۔ مجھے دیکھتے ہی اس نے قرآن مجید بند کر دیا تھا۔ میں اس کے پاس جا کر بیٹھ گیا اور اس کے ہاتھ سے قرآن مجید لے لیا۔ اب میں آہستہ آہستہ ایک ایک آیت پڑھا رہا تھا۔ وہ بہت غور سے مجھے سن رہی تھی۔ میں نے اس سے کہا کہ میرے ساتھ ساتھ پڑھتے جاؤ۔ اب 4 گھنٹے امام صاحب یعنی اپنے چچا جان کے ساتھ 2 گھنٹے تمہیں میرے ساتھ پڑھنا ہے۔ پھر دیکھنا کتنی جلدی جلدی تم اسے خود سے پڑھنے کے قابل ہو جاؤ گی۔ میری بات پر وہ چونک گئی۔ تب میں نے اسے بتایا کہ امام صاحب نے مجھے سب کچھ بتا دیا ہے اور اب تم بنا کسی چھٹی کے روز جاؤ گی۔ میں نے سختی سے کہا تو وہ روتے روتے مسکرا اٹھی۔ اس کی مسکراہٹ چودھویں کے چاند کی طرح چمکدار اور خوبصورت تھی۔ پتہ ہے حسینہ، جب تم بار بار امام صاحب کے گھر جانے کا کہنے لگی تو مجھے کچھ عجیب سا لگا۔ پہلے تو میں سمجھا کہ شاید تمہاری ان کی بیوی سے دوستی ہو گئی، کیونکہ ایک دن تم کپڑے بھی تبدیل کر کے آئی تھی۔ مگر جب تم نے سحری میں بھی جانے کی بات کی تو میں چونک گیا۔ میرے دل میں تمہارے خلاف شک نے جنم لیا اور مجھے تمہارے کردار پر شک ہونے لگا۔ میں حسینہ کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے کر اسے سب کچھ سچ سچ بتا دینا چاہتا تھا۔ پھر میں امام صاحب کے گھر میں یہ سوچ کر چپ کیا کہ میں خود تمہیں رنگے ہاتھوں پکڑ لوں گا، اور میں نے تمہیں پکڑا بھی، لیکن اس حالت میں کہ تم روتے ہوئے قرآن مجید پڑھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ مجھے اپنی سوچ پر شرم محسوس ہو رہی تھی حسینہ۔ پھر امام صاحب نے بتایا کہ وہ تمہارے چچا ہیں، ہو سکے تو مجھے معاف کر دینا حسینہ۔ میں نے اس سے معافی مانگ لی۔ حسینہ نے مجھے بتایا کہ امام صاحب کے بچے نے اس کے کپڑے ناپاک کر دیے تھے اور قرآن مجید پڑھنے کے لیے اسے کپڑے تبدیل کرنے پڑے۔ وہ بھی سچ چھپانے پر بہت شرمندہ تھی۔ آج پہلی دفعہ ہم دونوں نے ساتھ بیٹھ کر بہت باتیں کی تھیں۔ آج ہمارے درمیان ان دیکھے فیصلے بھی مٹ چکے تھے۔ کچھ ہی دنوں بعد میں حسینہ کو لے کر گاؤں کے کچے پکے راستوں پر چل رہا تھا۔ ہم دونوں نے مل کر ایک چھوٹے سے مدرسے کی بنیاد رکھی۔ اب ہمیں کسی بھی بچی کو اس نعمت سے محروم نہیں رہنے دینا تھا۔ حسینہ گھر گھر جا کر سب کو خوشی خوشی مدرسے میں آنے کی دعوت دے رہی تھی۔ اگر آپ کو میری یہ کہانی اچھی لگی تو اسے لائک کریں۔ مزید ایسی دلچسپ کہانیوں کے لیے آفیشیل کہانی سینٹر کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔